میرا ایک ماموں تھا، اس کا بالکل گردن نہیں تھا، وہ تھا کہ ایک پانی کے ساتھ پڑا تھا سیڈ میں، وہ باڈی ادھر پڑا تھا، وہ پانی کے ساتھ پڑا تھا، تو اس طرح بچے تھے. ایک لڑکا تھا، اس کا یہ جو تھا یہاں سے نہیں تھا، پھر بھی زندہ تھا، پانی پانی مانگتا تھا. وزیرستان جو تھا ہمارا ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا تنگی پٹونا ہے، اس سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور ہمارا جو اسکول تھا. اسکول میں ہم لوگ ادھر پڑھتے، لیکن درخت کے نیچے پڑھتے تھے. کوئی بولتا تھا میں کیپٹن بنتا، کوئی بولتا میں افسر بنتا، کوئی بولتا ہے میں ڈاکٹر بنتا تھا. لیکن میرا اسکول کا جو تھا شوق تھا، لیکن کوئی تھا نہیں آگے جو چلانے والا. وہ جو تھا بھائی ادھر کراچی تھا، پھر میں تقریباً 2004 میں کراچی گیا، 13-14 سال کا تھا میں. اور میں جو دوسرا بھائی تھا اس کے پاس گیا، وہ بھائی ادھر بیٹھا تھا، وہ ماموں تھا، اس کا سسر بھی تھا، وہ فاتحے کے لیے. تو اس کے بعد مجھے پیچھے کوئی حالات کا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہاں پہ اس کے ساتھ لگا. اس کے بعد میرا ابو شہید ہو گیا ڈرون میں. ہم لوگ 3 بھائی گئے تھے، ایک بڑا تھا، ایک میرے سے بڑا تھا، میں چھوٹا تھا. وہ جو تھا 3 بھائی، جو ایک بڑا بھائی وہ آ گیا، سارے جو میں تھا اور بھائی تھا اور بڑے بھائی کا فیملی تھا وہ ادھر رہ گیا. وہاں پہ صرف اللہ کو پتہ ہے ہمارے دلوں پہ کیا گزرا ہے، کیا کیا ہے ہم لوگوں نے. وہ دن ابھی میں یاد کرتا ہوں، بڑا تکلیف ہوتا ہے. بھائی گیا، اس کے بعد وہاں پہ حالات خراب تھا، ڈرتے تھے، بولتے پھر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اور اب جب شہید ہو گیا، اس کے بعد ایک کزن تھا، ایک چاچو تھا، دور کے چاچو، انہوں نے دفنایا، انہوں نے جنازہ پڑھایا. کوئی جنازے کا بندہ نہیں تھا، جنازہ بندہ زیادہ پڑے. حالات اس طرح ہو گیا. بہت بڑا ڈرون تھا، اس لیے تقریباً 160-70 کے قریب لوگ سارے شہید ہو گئے. اس میں تقریباً زیادہ تر بچے تھے، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا اور 11 سال کا، اس طرح بچے تھے. سب بڑے بھی تھے. میرا خود جو ابو تھا وہ ایک تبلیغی جماعت والا تھا، تو وہ تبلیغ کرتا، شریف بندہ تھا. گھر والے بتاتے تھے، بولتا وہ چاول کے زمین سے اترا ہے، فوت ہوا ہے کوئی بندہ فلانا. پھر اس کے بعد وہ چاول کے زمین سے اترا تو وہ ادھر گیا. ہمارا جو ہے پشتو والا رواج ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر وہ جانا پڑتا ہے. اور وہ پھر اس نے بولا، ایک بھائی ضد کرتا ہے، بولتا میں نے جانا، بولتا نہیں میں نے جانا، تم نے کیا کرنا ادھر. پھر اس کے بعد وہ چلا گیا ابو. ہمیں کیا پتہ تھا وہ ادھر جائے اس طرح کام بن جائے گا. ابھی بعد میں پتہ لگا جو اس طرح جہاز 2001 میں گیا، یہ کیا وہ کیا، وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا. تقریباً مجھے لگا 2010 میں 11 میں مجھے پتہ لگا جو ادھر ہو گیا، جہاز چڑھایا امریکہ کے اوپر، یہ ہوا وہ ہو گیا. پہلے ادھر وزیرستان میں ہمیں پتہ نہیں چلا ہے. افغانستان میں 2001 میں حملہ کیا امریکہ نے، تو مجھے اتنا یاد آیا تو جو افغانی لوگ ہیں وہ ہمارے علاقے آئے تھے. میرے کو ابو صاحب نے تقریباً وہ جو اڈا ہے مکین اڈا، ادھر چھوڑ کے آیا. مجھے کیا پتہ تھا، اگر مجھے یہ پتہ تھا جو جتنا پل تھا اس کے ساتھ میں نے گزارنا تھا. مجھے یہ پتہ تھا اس نے اس طرح مرنا ہے. پھر اس کے بعد ادھر تک چھوڑا. اس کے بعد مجھے ادھر سے لے کے بڑا بھائی تھا، اس نے ڈیرہ اسماعیل خان تک چھوڑا ہے. ابو نے یہی بات کیا، صرف بولتا ہے حرام نہیں کرنا بیٹا، جو کچھ ہے حق پہ چلنا ہے، جو حق کا بات ہے وہی کرنا ہے، دین کرنا ہے، اسلام کرنا ہے، جو نماز پڑھنا ہے. یہی باتیں سمجھا بولتا ہے امی کو، بڑے بھائی کی بات سننا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نصیحت سنایا. اس کے بعد پھر میں چلا گیا ادھر سے. پھر پیچھے سے کال کرتا تھا، کبھی کبھی کرتا. پھر بار بار مجھے یہی بولتا تھا، بوتل نہیں پینا بیٹا، بوتل نہیں پینا. اس کے بعد میں نے ادھر سے بوتل، ابھی جب وہ شہید ہو گیا اس کے بعد میں بوتل پہ منہ نہیں لگاتا ہوں. جو میرا آخری بات ہوا ابو کے ساتھ، وہ تقریباً 16 دن پہلے ہوا تھا. آخری بار یہی ہوا تھا. میں گھر پہ فون کیا تھا تو
اس دن بولتا سنا، میں نے بولا ٹک ٹاک. اس ٹائم مجھے بڑے بھائی نے ڈانٹا تھا، مجھے غصہ آیا تھا. میں نے غصے کی وجہ سے میں نے ابو کو فون کیا. میں نے بولا تھوڑا دل ہلکا ہو جائے. تو باپ نے نصیحت، وہ بار بار ہر بندے کو نصیحت دعوت دیتے تھے، تبلیغی والا تھا. پھر اس نے اس طرح باتیں کیا میرا دل پھر نرم ہو گیا. پھر مجھے بعد میں پتہ لگ گیا حالات اس طرح خراب ہوا، اس طرح شہید ہو گئے لوگ، اس طرح لوگ مرتے، اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور اس طرح وہ آئے طالبان آئے، اس طرح عوام کو تنگ کرتا ہے، اس طرح وہ کرتا ہے. یہی حالات میں بعد میں پتہ لگا. فوت کیا ادھر گیا، اور ماموں لوگ بھی تھے، کزن بھی تھے ماموں کے بیٹے ساتھ گیا. وہاں پہ جب گیا وہاں پہ خبر آئی یہ تو ڈرون ہو گیا. ہمیں تو یہ نہیں پتہ تھا، اب پہلے گیا. ہم نے بولا پہلے ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہی خبر آہستہ آہستہ لوگ کو پتہ نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ بات آیا، بولتا آپ لوگوں کا ابو بھی ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ بڑا تکلیف ہوا تھا، بہت زیادہ درد تھا. میں نے بولا ابھی میں نے جانا، پر اگر وہ ہوتا تھا میں بولا پر مار کے ادھر میں دیکھنا صرف. بڑا کوشش کیا، بھائی کو بولا، بھائی منع کرتا، بولتا ادھر حالات صحیح نہیں، یہ وہ. پھر بڑا مشکل کے ساتھ میرے کو وہ کیا. دوسرا بھائی تھا میرے سے بڑا، اس نے بولا میں بھی ادھر ہوں. وہ جو بھائی کا بیگم تھا وہ بھی ادھر تھا، بولتا بھابھی لوگ بھی ادھر ہے، تم نے کیا کرنا ہے، یہ حالات خراب ہے، راستے خراب ہیں. پھر وہ میرا بڑا بھائی ادھر گیا. جب گیا اس کے بعد وہاں سے پھر پتہ چلا جو اس طرح لوگ شہید ہوا، جو اس کے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، کسی کا سر نہیں تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. اور کوئی جو تھے وہ چھوٹے گوشت اٹھا کے گٹوں میں ڈال کے، بوریوں میں ڈال کے اس کو دفنا دیتے ہیں. اور پھر جو ہمارا ابو تھا، اور تو کچھ نہیں تھا، ایک ادھر سینے پہ لگا تھا کچھ، اور ایک ادھر تھوڑا پیچھے لگا تھا، باقی صحیح ثابت رکھا تھا، اسی طرح رکھا تھا جس طرح پڑا تھا. اور باقی لوگ زیادہ تر، میرا ایک ماموں تھا اس کا بالکل گردن نہیں تھا، پانی کے ساتھ پڑا تھا سیڈ میں. وہ باڈی ادھر پڑا تھا، وہ پانی کے ساتھ پڑا تھا. تو اس طرح بچے تھے. ایک لڑکا تھا اس کا یہ جو تھا یہاں سے نہیں تھا، پھر بھی زندہ تھا، پانی پانی مانگتا تھا. خبر آئے تقریباً اس دن نہیں آیا، صبح میرا خیال صبح ہمیں پتہ لگا یہ تو آپ لوگوں کا جو ڈرون ہو گیا علاقے میں تنگی پٹونے میں. تو ہمیں یہی تصور کون تھے، ہمیں یہ ذہن میں ہی تھا ہمارا ابو مرتا ہے اتنا جلدی. تو حالات یہی تھا. جو میرا بھائی گیا اس کے بعد انہیں بولا تمہارا باپ تقریباً 5 منٹ پہلے آیا جو ڈرون ہوا ہے. میرا چاچو تھا وہ زندہ تھا، وہ تقریباً 5 منٹ پیچھے تھا، ادھر سے ہی کٹے آ رہے تھے. میرا جو ابو تھا وہ گاڑی میں، اس کو بولا تم ادھر بیٹھ جاؤ دوسرے گاڑی میں. وہ سیٹ گیا، بولتا آگے بیٹھ جاؤ، تھوڑا وہ تنگ نہیں ہوگا. وہ بزرگ تھا، اس نے بولا آگے بیٹھ جاؤ، وہ گاڑی خالی ایک سیٹ. وہ میرے ماموں کے ساتھ بیٹھ گیا. تو وہاں سے پھر اکٹھے جا رہے تھے. وہ گاڑی کار تھا، وہ جلدی گیا. تو ادھر 5 منٹ پہلے گیا میرا ابو. جنازہ ہوا تھا تو ادھر قبرستان پہ دعا مانگتے تھے، تو وہ دوسرے 5-10 منٹ پیچھے تھے. تو دعا کرتے تھے. وہاں پہ پہنچ گئے تو اوپر سے بم پھینکے تھے. ایک نہیں تھا، دو بم تھے کہ 3 بم پھینکے تھے. جب بھائی واپس آیا تھا تو ہم سنتے تھے صبر کیا ہوا، ہمارا ابو کس طرح تھا. تو اس نے بولا ابو ٹھیک ٹھاک تھا، صرف 2-3 ادھر نشان تھے، کچھ ادھر تھے. پھر وہی یہ بولتا یہ بھی شکر کہ اس کا ڈیڈ باڈی اچھے طریقے سے ملا، اچھی طریقے سے پڑا تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک ٹوپی ریپ تھا، باقی سارا ٹھیک ٹھاک تھا. ہمارے لوگوں نے وہ نہیں چھوڑا، سب کو دفنا کے جس طرح دفنا کے اس کے بعد جو گوشت اٹھا کے تقریباً دفنا کے بعد کسی کا میرا خیال پاؤں، ہاتھ، کسی کا انگلی، یہ مل کے پھر ادھر کڈا مار کے ادھر دفناتا تھا. دل اتنا درد کیا ہے، بندہ بولتا ہے میں کیا کروں. لیکن وہ امریکہ کے ساتھ ہم لوگ لڑتے، اس طرح لڑ سکتے، ہم اس کو ہرا سکتے. ہم پہلے تعلیم بنائے گا بچے کے اوپر،
صحیح تعلیم صحیح وہ دے گا ٹریننگ دے گا اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں. خون کے بدلے خون آنکھ کے بدلے آنکھ وہی تو ہمارا ایک کہاوت ہے یہ بالکل بدلہ لیتے ہیں بدلہ نہیں چھوڑتا ہے. امریکہ بلکہ 1000 سال کہے گا ہم بچے کو سکھائے گا اپنے جو چھوٹے بچے آتا ہے جو نسل آتا ہے ان کو سکھاتا ہے اس طرح واقعہ بنتا ہے. دشمن تو دشمن ہوتا ہے دشمن تو کبھی نہیں معاف ہوتا. امریکہ کو یہ پیغام دیتا ہوں جو ہمارے پاکستان بھائی سب یہ نہیں کون سریکی ہے کوئی پنجابی کوئی پٹھان ہے سب ہم بھائی ہیں. ہم یہی پیغام دیتے ہیں جو کوئی بندہ اپنے بچے کو اپنے نسل کو یہ سکھائے امریکہ ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے. اس کو ہم پورے تقریباً 1000 سال کے بعد نہیں چھوڑتے ہیں. یہی پیغام میرا 1000 سال بعد نہیں چھوڑتے اس کو. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.